السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد وقال تعالى في موضع آخر فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ میرے پیارے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، آج کے اس ہفتہ واری درس میں جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے۔ فتنوں کے دور میں مسلمان کا کردار۔ اس موضوع کے مختلف عناصر ہیں۔ موجودہ دور کے مختلف فتنے، قیامت سے پہلے آنے والے فتنے، فتنوں کے دور میں مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، فتنوں کے شر سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کیا ہیں، ان تمام باتوں پر ہم اور آپ غور اور فکر کریں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے کہ اے پاک پروردگار عالم، تو ہمیں آنے والے فتنوں سے بچا، ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 کی تلاوت کی ہے اور یہیں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر صاف بیان فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہم تمہیں شر اور خیر میں مبتلا کریں گے، شر اور خیر کی آزمائش سے ہم گزاریں گے تم کو، اور تم تمام لوگوں کا ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو خصوصاً آزماتا ہے۔ کبھی کیا کرتا اللہ رب العالمین شر کے ذریعے آزماتا ہے، اور کبھی اللہ رب العالمین خیر کے ذریعے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی مال کے ذریعے آزماتا ہے، خوشحالی کے ذریعے آزماتا ہے، نعمتوں سے مالا مال کر دے گا اپنے بندوں کو، ہر طرف خوشحالی خوشحالی بکھیر دے گا تاکہ آزما لے کہ اس کے بندے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی جوع میں، بھوک میں مبتلا کر دے گا، مال میں کمی واقع کر دے گا، کمی آ جائے گی۔
آدمی تجارت کر رہا ہوگا، اس کا تجارت ٹھپ ہو جائے گا، نقصان ہی نقصان کا سامنا کرنا ہوگا. دونوں حالتوں میں اللہ رب العالمین آزمائے گا، کبھی خیر کے ذریعے، کبھی شر کے ذریعے، کبھی شر کے ذریعے، کبھی خیر کے ذریعے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. بنیادی طور پر فتنوں کی کئی اقسام اور انواع قرآن کریم میں تذکرہ کیا گیا ہے. وہ چیزیں جو عموماً انسان کے لیے فتنے کا سبب بنتے ہیں، انسان محسوس نہیں کرتا، لیکن وہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے باعث فتنہ ہیں، مومنوں کے لیے باعث فتنہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آزماتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم. سورۃ التغابن آیت نمبر 15. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مال اور اولاد کو فتنہ بنایا. انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے اموال، تمہاری دولتیں، تمہارے اولاد جن پر تم فخر کیا کرتے ہو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ رب العالمین کے پاس بہت بڑا اجر ہے. آپ غور کیجئے، فکر کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے مال اور اولاد کو صاف لفظوں میں فتنہ قرار دیا. کبھی کبھی انسان مال کے حرص میں، مال کی تلاش میں، مال کی جستجو میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کی جو تعریف کی ہے، وَرِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، بہت سارے مرد، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے، وہ اللہ کو نہیں بھولتے. لیکن ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مال کو پا کر، دولت کو پا کر اللہ سے غافل ہو جاتے، اللہ کو بھول جاتے. یہ کیا چیز ہوتا ہے؟ ان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، ان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے. بسا اوقات انسان اولاد کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی سے غافل ہو جایا کرتا ہے. ایسے شکلوں میں، ایسی صورتوں میں انسان دونوں صورتوں میں مال کو بھی پا کر، اولاد کو بھی پا کر آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور انسان کو احساس تک نہیں ہو پاتا. لہذا کہنے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان دو چیزوں کو پا کر چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفتح آیت نمبر 11 کے اندر بیان فرمایا، سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، دیہاتیوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوٹ گئے تھے نا، اب وہ کیا کریں گے؟ وہ اب آپ سے کہیں گے، شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمارے مال اور ہمارے اولاد نے ہم کو مشغول کر رکھا تھا. فاستغفر لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے لیے استغفار کیجئے. اللہ نے ان کے نفاق کو بیان کیا، یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم. یہ لوگ اپنی زبانوں سے جو بات کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، وہ چیز ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہے. ان کے دل میں، دماغ میں کچھ اور ہے، ان کی زبانوں پر کچھ اور ہے.
تو آپ غور کیجئے، صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اموال کو اور اولاد کو باعث فتنہ قرار دیا، صاف لفظوں میں۔ تو فتنوں کی جو اقسام ہیں، انواع ہیں، ان کا پہلا حصہ، پہلی قسم اموال اور اولاد کا۔ لہذا جس کو بھی اللہ رب العالمین مال سے نوازے، اولاد سے نوازے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جائے، نہ کہ وہ اولاد کو پا کر، اموال کو پا کر اللہ کا باغی بن جائے، اللہ کو بھول جائے۔ اگر ایسا کیا تو بڑا ہی نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جائے گا، دنیا کے اندر اور بالخصوص آخرت کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے صاف فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اللہ کو بھولنے کا جو نقصان ہے، اس نقصان کو کوئی بھر نہیں پائے گا۔ مال اولاد کو پا کر اللہ کو بھول جائے گا، اس کے باوجود بھی اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، دنیاوی زندگی مشکلوں سے گزرے گی۔ اسی طرح سے دوسرا قسم ہے شہوات کا فتنہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 16، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مردوں کے لیے، لوگوں کے لیے، عورتیں، بچے، القناطیر المقنطرہ، سونے اور چاندی کے خزانے، والخیل المسومہ، عمدہ قسم کے سب سے اچھی کوالٹی کے گھوڑے، والانعام، چوپائے، والحرث، کھیتیاں کی شہوتیں مزین کر دی گئی ہیں۔ بہت بڑا یہ فتنہ ہے۔ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے اس کے پاس بیویاں ہوں، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے اس کے پاس بچے ہوں، اولاد کی کثرت ہو۔ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے سونے اور چاندی کے خزانے اس کے پاس جمع ہوں۔ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے چلنے کے لیے، دوڑنے کے لیے، گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، سیر کرنے کے لیے عمدہ قسم کے گھوڑے اس کے پاس ہوں، چوپائے، مویشیاں ہوں جن سے وہ فائدہ حاصل کرے۔ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے اس کے پاس کھیتیاں ہوں، لینڈز ہوں، زمینیں ہوں۔ بتائیے کون انسان ہے جو نہیں چاہتا؟ دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے، اس کی خواہشیں اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے۔ انسان ان ساری چیزوں کو پا کر اکثر لوگ غافل ہو جایا کرتے، فتنوں میں مبتلا ہو جایا کرتے۔ پھر ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی مال کا، اولاد کا، عورتوں کا، بنین کا، سونے اور چاندی کا، انعام کا، چوپاؤں کا، مویشیوں کا، زمینوں کا، ان تمام چیزوں کا الگ الگ جگہوں پہ تذکرہ کرنے کے بعد ایک جگہ یہ بیان فرمایا، ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بڑا ہی بہتر ہے، بڑا ہی عمدہ ہے۔ تو اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں اسے چاہیے یا صرف دنیا کی زیب و زینت اور آرائشیں چاہیے؟ اگر یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں تو فتنوں کے شکار ہونے سے بچنے کی کوشش کیجیے۔
طرح سے شبہات کا فتنہ ہے. دور حاضر کے بڑے فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ شبہات کا ہے، شکوک و شبہات کا. اچھے خاصے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں. خصوصاً اس زمانے میں الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا کا بہت استعمال کیا جاتا ہے. اس کے ذریعے آئے دن مسلمانوں میں پروپیگنڈے پھیلائے جاتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے دین سے بدزن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے. انسان شک میں پڑھ کر، شبہ میں پڑھ کر دین کو ترک کر دیتا ہے. یہ دور فتنوں کا دور ہے، اختلاف کا دور ہے، انتشار کا دور ہے. اور آج مسلمانوں میں شبہات کو عام کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں. ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. فتنوں کا ایک عظیم ریلا ہے، آپ کو سوشل میڈیا پہ بالخصوص دیکھنے کو ملے گا. اس لیے مسلمانوں، دین کے تعلق سے جو شکوک و شبہات آپ کے ذہنوں میں پیدا کیے جائیں، آپ ان کی تحقیق کریں. سچائی کیا ہے، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں. اس میں آپ کے لیے، ہمارے لیے خیر خواہی اور بھلائی ہے. میڈیا کا فتنہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کس طرح سے لوگ اس کا غلط استعمال کر کے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بیکار خراب کرتے ہیں. اس فتنے نے، میڈیا کا جو فتنہ ہے، آج اس نے تو پردے کو ختم ہی کر دیا. اس نے نہ جانے کتنے نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا. آج ساری چیزیں اوپن ہیں، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا یا بڑا کوئی فرق نہیں، ساری چیزیں اس کے آنکھوں کے سامنے کھلی ہوئی ہیں. اینی ٹائم جب چاہے برائیوں کے دلدل میں، برائیوں کے سمندر میں داخل ہوتا چلا جائے. اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، ان دو فرشتوں کے جو اس کے اوپر مقرر کیے گئے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں. ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین. تمہارے اوپر دو نگراں مقرر ہیں، ایک دایاں ہے ایک بایاں ہے. اللہ جو عرش پر موجود ہے. میڈیا کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس میڈیا نے جتنا زیادہ اسلام دشمنی ادا کیا ہے، شاید تاریخ میں انسانوں نے اتنا زیادہ دشمنی نہیں ادا کیا ہوگا. جب چاہا اسلام کی سچی تصویر کو دنیا کے سامنے غلط طریقے سے پیش کر دیا، اسلام کے معنی اور مطالب کو غلط ڈھنگ سے پیش کیا، مسلمانوں کی تصویر کو غلط طریقے سے دکھایا. اور اتنا ہی نہیں، ہمارے پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، امہات المؤمنین، صحابہ تابعین کو نہ جانے کیا کیا القاب و آداب دے دی گئی. اتنا خطرناک دور سے شاید کبھی دنیا گزری ہو. انسان تنہائی میں خطا کرتا ہے، پل بھر میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جان رہی ہے. یہ میڈیا کا کمال ہے. اس لیے کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے، وہ دین کو کیا کرتے ہیں، گوگل پہ سرچ کرتے ہیں. آپ تحقیق کیجئے گوگل پر،
سرچ کیجئے، حاصل کیجئے اچھائیوں کو، کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس بات کا خاص طور سے خیال ہونا چاہیے جہاں سے چیزیں آپ اخذ کر رہے ہیں، لے رہے ہیں، کیا وہ ان لوگوں کی ہے جو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے پرچارک ہے؟ کیونکہ اسی گوگل پہ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہاں کی بات وہاں ملا کر وہاں کی بات یہاں کر کے آپ کے سامنے دین کو پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے ان جگہوں سے آپ لیجئے، ان ویب سائٹ سے لیجئے جن پر مہر ہو کہ اسلامی ویب سائٹ ہے، جن پر علماء کی نگرانی ہو۔ نہیں، بہت بڑا فتنے کا سبب ہے، بہت ساری ایسی جانکاریاں آپ لے لیں گے جن کا دین سے تعلق نہیں ہوگا، اس پر عمل کر کے آپ اپنے ایمان کو، اپنے دین کو نقصان میں پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے 5ویں نمبر پر بد امنی کا فتنہ۔ آپ اسلامک کنٹریز میں ایک نظر دوڑائیے، ایک تارانہ نظر، آپ دیکھیے دنیا میں انگلیوں پر گنیے وہ کون سا اسلامک ملک ہے جہاں پر امن قائم ہے، جہاں پر چین ہے، جہاں پر سکون ہے۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، ہر جگہ آپ کو بے چینی، اضطراب، لڑائی جھگڑے، جنگ و جدال، قتل، خوریزی، ہر قسم کی جان اور مال کا کوئی تحفظ نہیں۔ لوگ پانی کی طرح سے خون کو سڑکوں پر بہایا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں کی پیشین گوئی کیا، فرمایا آپ نے یتقارب الزمان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، بخاری شریف کی روایت میں ہے وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، علم کو کیا کیا جائے گا؟ قبضہ کر اٹھا لیا جائے گا۔ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہوں گے، نئے نئے فتنے نمودار ہوں گے۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، بخالت اور کنجوسی عام ہو جائے گی۔ وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، اور قتل و خوریجی بہت زیادہ ہو جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیو غور کیجئے، زمانہ آپس میں قریب ہو جائے گا، یعنی اب غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا وقت میں برکت نہیں رہ جائے گی، لوگ اتنا مشغول ہو جائیں گے، اتنا مصروف ہو جائیں گے، زمانہ قریب قریب ہوگا، آدمی کو پتہ نہیں چلے گا ابھی کون سا سال تھا، کون سا سال آ گیا، کون سا مہینہ تھا، کون سا مہینہ آ گیا، احساس تک نہیں ہو پائے گا، شب و روز اتنے تیزی سے گزرنے لگ جائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، علم کو اٹھا لیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے علماء کو قبض کر لے گا، ان کی روحوں کو قبض کر لے گا۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں علم نہیں ہوگا، لوگوں کے پاس علم نہیں ہوگا، قرآن کا علم نہیں رہ جائے گا، حدیث کا علم نہیں رہ جائے گا لوگوں کے پاس، اتنی قلت ہو جائے گی۔ بخالت اور کنجوسی بہت عام چیز ہو جائے گی، ایک ایک روپیہ لوگ خرچ کرنا پہاڑ سمجھنے لگ جائیں گے، اتنا حرص آ جائے گا مال کا، دولت کا۔ یا اللہ، قتل ایسا ہوگا کہ انسان کو پتہ نہیں چلے گا، قتل کرنے والا نہیں جان پائے گا کہ میں اس کو قتل کیوں کر رہا ہوں، اور جس کو قتل کیا جائے گا اسے بھی نہیں معلوم ہوگا کہ مجھے لوگ قتل کیوں کر رہے ہیں، مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے، کون سا گناہ کیا ہے، کون سی غلطی کی ہے، پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آج آپ کے نظروں کے سامنے ہے یہ حقیقت، دنیا کے کونوں میں ہر جگہ آپ کو ایسی شکل اور صورت نظر آ جائے گی۔ بڑے بڑے فتنوں میں سے، عظیم فتنوں میں سے
ایک فتنہ یہ بھی ہے گروہ بندی کا فتنہ. اب غور کیجئے، جس امت کا ایک اللہ، جس امت کا ایک نبی، جس امت کا ایک شریعت، آج وہ امت مختلف فرقوں میں، مختلف گروہوں میں، مختلف ٹولیوں میں، مختلف جماعتوں میں بٹ گئی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک پیشین گوئی جو آپ نے قیامت کی صبح تک کے لیے کیا ہے، وہ اپنے اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوتا ہے، دنیا اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہے. بہت تعجب کی بات ہے، جس کا اللہ ایک، قرآن ایک، نبی ایک، رسول ایک، منہج ایک، آج وہ امت گروہوں اور ٹولیوں، جماعتوں میں آپ کو بٹی ہوئی مل رہی ہے. اور قرآن کریم کی اس آیت پر غور کیجئے جس میں اللہ نے بیان فرمایا کل حزب بما لدیہ فرحون، ہر ایک گروہ کے پاس جو ہے اس پر نازع و فرح ہے. یعنی ہر شخص، ہر گروہ، ہر جماعت اور جمعیت یہ تصور کر رہی ہے کہ وہ حق پر ہے، سچائی اس کے پاس ہے. یہ بھی کمال کی چیز ہے، یعنی ہر کوئی اپنے آپ کو حق پہ بتا رہا ہے، سچائی پہ بتا رہا ہے. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سنگین اور خطرناک فتنوں سے آگاہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، بیان فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. بڑے خطرناک فتنوں میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، بیان فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنے آنے سے پہلے اعمال صالحہ جلدی جلدی کرو، خوب اکٹھا کر لو، کیونکہ جب فتنے آئیں گے نا قطع اللیل المظلم، رات کی تاریکیوں کے ٹکڑوں کے مانند آپ کے سامنے آئیں گے. مومن یصبح الرجل مؤمنا، آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، ویمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، او یمسی مؤمنا، یا شام ایمان کی حالت میں کرے گا، ویصبح کافرا، اور صبح ہوتے ہوتے کافر بن جائے گا، ویبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور کیا کرے گا؟ دنیا کے عوض، دنیا کے حصول کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا. یعنی دنیا کی آرزو اور دنیا کی تمنا میں دین کا سودا آسانی کے ساتھ کر لے گا. میرے معزز و مکرم بزرگان دین، نوجوان قوم ملت، اب غور کیجئے، بہت سنگین نتائج کا پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. اس پر ہمیں اور آپ کو غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں بیدار ہوئی، بے چینی چھائی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا سبحان اللہ ماذا انزل اللہ من الخزائن وماذا انزل من الفتن، اللہ نے کیا خزانے نازل کیے ہیں اور اللہ نے کیا فتنے نازل کیے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے بچاؤ کے لیے بیان فرمایا من یوقن صواحب الحجرات یرید ازواجہ لکی یصلین رب کاسئة فی الدنیا عاریہ.
فی الآخرہ. کون ہے جو حجرے والیوں کو بیدار کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اپنی ازواج مطہرات کی طرف تھا. یعنی ان کو کون جگائے گا، کون بیدار کرے گا؟ لِكَيْ يُصَلِّينَ، تاکہ اٹھ کر نماز ادا کریں، نماز پڑھیں. رُبَّ كَاسِئَةٍ فِي الدُّنْيَا، دنیا میں کتنے لباس پہننے والی عورتیں عاریۃ فی الآخرہ، آخرت میں برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہ واضح کیا کہ انسان مومن نماز کے ذریعے، عبادت کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آ سکتا ہے. فتنوں کے دور میں، آزمائشوں کے دور میں، جب چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں، ایسے موقع پر ایک راستہ ہے، اللہ سے لو لگا لو، نماز خوب پڑھنے لگ جاؤ، عبادت کرنے لگ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے. بعض فتنے اہل ایمان کی آزمائش کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اور جھوٹے کاذب بندوں کو الگ الگ کرے گا. کون ایمان میں پکا ہے اور کون ایمان میں کچا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آزمائش میں مبتلا کرے گا. سونا کیسے پرکھتا ہے؟ کون سونا ہے، کون پیتل ہے، کون چاندی ہے؟ ہر ایک کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ایک شے دنیا کے اندر موجود ہے، ایک چیز موجود ہے. سونے کو جب تک بھٹی پر نہیں تپایا جاتا تب تک سونا نکھر کے نہیں آتا سامنے. ایسے کسی مسلمان کو، مومن کو جب تک نہیں آزمایا جاتا تب تک اس کی نکھار، اس کا ایمان کا استحکام، اس کی سچائی آپ کے سامنے نہیں آ سکتی. اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا کے سامنے کبھی کبھی دکھاتا ہے، باخبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2-3. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو ترک کر دیا جائے گا؟ ان يقولوا آمنا، صرف اس بات سے کہ ہم ایمان لے آئے. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کو صرف اس بات سے چھوڑ دیا جائے گا، ان يقولوا آمنا، یہ کہ ہم لوگ ایمان لائے، وهم لا يفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے جو صاحب ایمان تھے ان کو آزمایا. فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ ضرور بھی ضرور اللہ رب العالمین جان لے کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے، اور تاکہ اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور جان لے کون جھوٹا ہے. ایمان لانے والا صرف یہ کہہ دینا ہم اللہ پر ایمان لے آئے، اتنی سی بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، آزمائے گا. جو بھی اس کی شکلیں ہوں اس کے ایمان کی، اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کے ایمان کے مطابق ہی آزماتا ہے. انسان کا جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنے ہی ان پر آزمائشیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف کہا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اے لوگو، اس فتنے سے بچو، ڈرو جو صرف ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا
ہر عام خاص ہر ایک کو پہنچے گا. اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. اس لیے جو آزمائشیں، جو مصیبتیں، جو پریشانیاں کفار اور مشرکین کے جانب سے آتی ہیں، اے مسلمانوں صبر کرنے کی ضرورت ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی آزمائشیں آئیں. حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے، اتنی ساری مصیبتیں، اتنی ساری پریشانیاں آ رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ایک سائے سے چادر کے سہارے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ بیٹھے. آپ کی آنکھ سرخ ہو گئے. اے خباب بن عرط کیا کہہ رہے ہو؟ ہم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں ان پر اتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، ان کو زمین میں گاڑ کے آریوں سے چیر دیا گیا، ان کے جسموں، ان کے پٹھوں پر لوہے کے کنگے چلائے گئے. ان تمام مصیبتوں کے باوجود، تمام پریشانیوں کے باوجود کیا وہ دین سے پھر گئے تھے؟ کیا وہ اسلام سے باز آ گئے تھے؟ دنیا کی کسی طاقت نے ان کو اسلام سے پھیرا؟ نہیں پھیرا. تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا. نبی سے پہلے جتنے انبیاء آئے، یہاں تک کہ نبیوں کو قتل کیا گیا اسی دین پر، اس ایمان پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئیں، آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، پورے واقعات بھرے پڑے ہیں میرے بھائیوں. اگر آپ تاریخ کے حوالے سے مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے تو ایک کتاب ہے قبول حق کے بعد داستان عظیمت. وہ تمام لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا صحابہ میں سے جمع کیا گیا ہے، وہ کس طرح سے اسلام قبول کیے، آپ پڑھیں گے تو آپ کے روکتے تالی ہو جائیں گے. قبول حق کے بعد صحابہ کرام کی داستان عظیمت بڑی عمدہ، بڑی پیاری کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شاف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن. ایک زمانہ ایسا، اتنے فتنے ہو جائیں گے، اتنے فتنے ہو جائیں گے کہ ایک مسلمان ان فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرے گا؟ اس کا سب سے قیمتی مال بکریاں ہوں گی. ان بکریوں کو لے کر پہاڑوں پہ چلا جائے گا، ان جگہوں پہ چلا جائے گا جہاں پہ بارش بہت زیادہ ہوگی، وہاں جا کے اپنی زندگی گزارے گا. یعنی بہت زیادہ کثرت سے فتنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. دن بدن جو بھی گزرتے جائیں گے اس قدر فتنے آئیں گے کہ آپ مختلف احادیث میں پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں فتنوں کا ایک سیلاب آئے گا. لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ فتنوں کے بارے میں علم حاصل کر لے، سمجھ لے اور بچنے کی کوشش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ تعلیم دیا ہے ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے، ان آزمائشوں سے اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے ضرورت ہے کہ ہم ان کا اہتمام کریں. نمبر 1، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منا وما بطن. اے میرے صحابہ، جو فتنے ظاہر ہیں اور جو مخفی ہیں، جو ظاہر نہیں ہیں، اللہ کی پناہ مانگو. تعوذوا باللہ، اللہ سے پناہ طلب کیا کرو. چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. نعوذ باللہ، یہ دعا یاد کر لیں، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. اے
اور جو فتنے ظاہر نہیں ہیں، دونوں فتنوں سے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ حکم دیا، یا محمد، اے محمد، اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون۔ جامع الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے رب نے مجھے تعلیم دیا ہے، اللہ نے مجھے سکھایا کہ اے محمد جب تم نماز پڑھ چکو فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے میرے پاک پروردگار عالم، میں تجھ سے نیک کاموں کی درخواست کر رہا ہوں، اللہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ، اے اللہ تو مجھے برائیوں کو چھوڑ دینے والا بنا، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، اے اللہ مسکینوں اور فقیروں سے محبت کرنے والا بنا، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اے میرے پاک پروردگار عالم جب تو اپنے بندوں کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرما، فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونَ، تو اے اللہ اس آزمائش میں مبتلا ہونے سے پہلے میری روح کو قبض فرما، مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، تکون فتنۃ لا ینجی منہا الا دعاء، تم دیکھو گے بہت فتنے آئیں گے اور ان فتنوں سے مسلمان اس وقت تک نجات نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ دعاؤں کو لازم نہ کر لے، جیسے ڈوبنے والا اللہ کو پکارنے لگتا ہے۔ دنیا میں جو انسان ڈوبتا ہے اس کی دعا اگر آپ سن لیں، جس خلوص کے ساتھ وہ اللہ کو پکارتا ہے ایسے موقع پر، اس سے بھی زیادہ خلوص اور سچائی کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلی چیز فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے پناہ طلب کیا کرو، دعا کیا کرو کثرت سے۔ دوسرا سب سے اہم چیز عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا۔ عقیدہ توحید اگر یہ کمزور ہوگا کسی مسلمان کا، کسی مومن کا، تو بعید نہیں کہ وہ فتنوں میں پڑ جائے۔ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، فتنوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، سورۃ التغابن آیت نمبر 11۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت نازل ہوتی ہے، آتی ہے، جانوں میں، مالوں میں، کاروبار میں، وہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے سورۃ الحدید میں واضح فرمایا، ما اصاب من مصیبت الا فی انفسکم، تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ رکھا ہے لوح محفوظ کے اندر۔ اس لیے ہر بندے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اور اس پر جمنا چاہیے کہ انسان پر، اس کے اوپر جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے، اور جتنا اللہ نے لکھ رکھا ہے اس سے زیادہ نہیں آ سکتی۔ عقیدہ توحید پر مضبوط ہونا یہ اشارتاً کافی ہے لمبی تشریح کرنے سے۔ اس لیے آج کے زمانے میں بہت سارے مسائل اس امت کے حل ہو سکتے ہیں اگر وہ عقیدہ توحید کو پڑھیں اور سیکھیں اور سکھائیں۔ دوسری چیز، تیسری چیز، کتاب اللہ اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنے میں فتنوں سے بچنے کا راز پنہا ہے۔ بڑے بڑے مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الى النور بإذنہ ویہدیہم الى صراط مستقیم. سورۃ المائدہ آیت نمبر 15-16. اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے لوگوں، قد جاءکم من اللہ، اللہ رب العالمین کے جانب سے نور اور واضح کتاب تمہارے پاس آ چکا ہے. یہدی بہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی اس نور اور کتاب مبین کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سلسلے میں واضح بیان فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین خلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اتباع سنت پر ہماری تفصیل اس چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس لیے لمبا یہاں پہ آپ کا وقت نہیں لوں گا. اس پر اور دیگر چیزوں جگہوں پر آپ کو اس کی وضاحت مل سکتی ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، کتاب و سنت کو لازم پکڑنے میں فتنوں سے بچاؤ کا راز پوشیدہ ہے. ہمارے اختلافی مسائل کا حل ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. لڑائی اور جھگڑا نزاع ہونے کی شکل میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنے کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے. چاہیے کہ ہم اپنے مسلکوں اور اپنی جمعیتوں اور اپنی جماعتوں کی طرف ہر ایک کو دعوت دیں. کتاب اللہ اور سنت رسول کی جانب بلانے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فاعقلوا ایھا الناس قولی، اے لوگو میری بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لو، اپنے ذہنوں میں بٹھا لو. کیا ہے؟ فإنی قد بلغت، میں نے تم کو پہنچا دیا. وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنت رسولہ. اے لوگو دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے نا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت، اس طرح سے بے شمار حدیث ہیں. اور اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لینے پر اللہ نے سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، مسلمانوں کو اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تامنے کا حکم دیا، اس پر جم جانے کا حکم دیا. اس میں فرقہ بندی پڑھنے کے لیے منع کیا گیا ہے جس پر لوگ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. عوام الناس کو بھی یہ تنبیہ کیا گیا، سمجھایا گیا. لہذا اے مسلمانوں، اے مومنوں، اللہ اور اس کے رسول کی جانب آؤ. فتنوں سے بچنے کے لیے چوتھا بنیادی